بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کی رات امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کل کون کون شہید ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک ایک کرتے ہوئے سب کے نام بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے غازی عباس علمدار کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد علی اکبر کا نام، پھر اون و محمد کا نام۔ اس طریقے کے ساتھ سب کے نام امام حسین لے رہے تھے، اور پاس بیٹھے قاسم، شہزادہ قاسم، جو کہ فرزند امام حسن علیہ السلام کے تھے، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا میرا نام نہیں ہے شہید ہونے والوں میں سے؟ تو امام حسین نے ان کے سر مبارک کو چومتے ہوئے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قتل ہونا اور شہید ہونا تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے لیے شہید ہونا ایک شہد کی مانند ہے، میں آپ کے لیے آپ کے راہ کے اوپر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر امام حسین بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں سے آپ کا نام بھی ہے، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بعد شہزادہ علی اصغر کو بھی شہید کیا جائے گا۔ تو یہ بات سنتے ہوئے جو کہ شہزادہ قاسم تھے وہ حیران ہوئے کہ کیا یزیدی جو فوج ہے وہ ہمارے خیموں تک بھی آ جائے گی؟ آپ بتاتے ہیں نہیں، میں خود اصغر کو لے کر جاؤں گا اور یہ یزیدی فوج اسے تیر مار کے اسے شہید کرے گی۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے صبح ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ اپنی جو جاننے کے نذرانے ہیں وہ پیش کرتے ہیں امام حسین کے لیے۔ امام حسین کے پاس ایک ایک کر کے جو شہید ہوتا جاتا ہے وہ ایک ایک کر کے امام حسین کے پاس ان کی جو میت ہے وہ واپس آتی ہے۔ اور اس کے بعد شہزادہ قاسم اپنے چچا حسین کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، مجھے بھی آپ اجازت دیں کہ میں بھی جنگ کے لیے، مجھے بھی جنگ کی آپ اجازت دیں۔ لیکن امام حسین ان کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر امام حسن علیہ السلام اپنے بڑے بھائی نظر آتے ہیں، تم ان کی شبیہ ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم جنگ کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طریقے کے ساتھ رہو۔ اور اس بات کو سننے کے بعد جب امام قاسم اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، تو محمد بن قاسم کی جو والدہ ہیں فروا وہ تشریف لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں اپنے اس بیٹے سے کہ تم شہزادے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ چچا حسین مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات سنتے ہیں تو فروا جو کہ حضرت حسن کی ایک وصیت تھی جو کہ ان کے بازو کے اوپر باندھی گئی تھی، اسے کھولنے کے لیے بولتے ہیں۔ جب اسے کھولا جاتا ہے اس کے اندر امام حسن کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہیں تمہارے چچا حسین ایک مشکل وقت کے اندر نظر آئے تو اپنی جان اپنے چچا حسین کے لیے دے دینا اور اپنے چچا کا ساتھ دینا، اور وہ اسی طریقے کے ساتھ خوش ہو کر وہ اپنے چچا حسین کے پاس اپنے بابا کا جو پیغام ہوتا ہے جو کہ ان کے بازو کے اوپر بندھا ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ اور امام حسین اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس جو خط کو ہوتے ہیں اسے کھولتے ہیں، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اے حسین میرے پیارے بھائی، میں نے اپنی والدہ اور والد حضرت علی اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، وہ بتاتے تھے کہ حسن بتاتے ہیں کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعاؤں کے بعد اپنا ایک بیٹا مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قاسم دے، جو کہ میں اپنے بھائی حسین کے لیے اس کو رکھوں اور وہ اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ تو یہ میرے بیٹے کو میں تمہارے لیے دے رہا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم شہزادہ قاسم کا سر کو چوما اور اس کے بعد ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔
جب جنگ کی اجازت ملی شہزادہ قاسم کو تو وہ بہت ہی بہادری کے ساتھ جنگ کے اندر میدان کربلا کے اندر بڑھے، اور وہاں پہ جو کہ ایک ایک کرتے ہوئے جو یزیدی فوج تھی ان کے ساتھ لڑنے آ رہی تھی، اور ایک ایک کو وہ جہنم واصل کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب یزید نے یہ دیکھا کہ یزید کے جو سپہ سالار شمر اور عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا کہ یہ 13 سال کا جو بچہ ہے یہ ہمیں للکار رہا ہے اور ایک ایک کر کے سہارے جو کافر ہے ان کو قتل کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس جگہ کے اوپر ایک بہت ہی طاقتور پہلوان ارزق پہلوان وہ موجود تھا، انہوں نے اس کو بلایا کہ جاؤ اس بچے کا مقابلہ تم کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شیر علی کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے، تو یہ بچہ بہت بہادر ہوگا، یہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہوگا۔ یہ بات کو وہ جانتے تھے، اور جاننے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت پہلوان نے جب دیکھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ بچے کے ساتھ میں لڑائی کروں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ توہین ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بولا کہ جاؤ تم شہزادہ قاسم کی جو سر ہے اس کو کاٹ کر لے کے آؤ، اور بڑے ہی اپنے جو بڑا بیٹا تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ شہزادہ قاسم کا جو سر ہے اسے کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد جو ان کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو ارزق پہلوان کا بیٹا ہے، جو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو ایک ہی وار کر کے اسے جہنم واصل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت پہلوان کا دوسرا بیٹا جاتا ہے، پھر تیسرا بیٹا جاتا ہے، پھر چوتھا بیٹا جاتا ہے، چاروں بیٹوں کو ایک ایک کر کے وہ سب کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ تکلیف دیکھتے ہیں کہ میرے چاروں بچوں کو قاسم نے جو کہ بن حسن انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آنے کے بعد وہ خود جاتا ہے جو کہ محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو ایک ہی وار کے ساتھ جو محمد بن قاسم ہے شہزادہ حسن کے صاحبزادے، وہ ایک ہی وار کے ساتھ ارزق پہلوان کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ چیز عمر بن سعد اور شمر دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی یزیدی فوج کو اعلان کرتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر حملہ کرو، یہ شیر علی کے بچے ہیں، یہ بہت ایک ایک بچہ ہزاروں سے لڑ سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اکٹھا ہو کر حملہ کرو۔ اور اس کے بعد وہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر شہزادہ قاسم کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور شہزادہ قاسم کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں تو شہزادہ قاسم ان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایک ایک کرتے سب کو مارتے ہیں، لیکن جب سب لوگ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو شہزادہ قاسم کے وار جو سر کے اوپر لگتا ہے، اور اس سر کے اوپر وار لگنے سے وہ نیچے گرتے ہیں، اور اسی ٹائم اس کے بعد وہ اپنے جو چچا حسین کو آواز دیتے ہیں اور اس کے بعد گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے، ان کی جو میت ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے جسم کے جو ہے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سے جو اس کو گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب امام حسین اس کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی جگہ کے اوپر بھی امام محمد بن قاسم کا جسم مبارک نہیں ملتا، وہ دیکھتے ہیں وہ اپنے سر کا واف اتارتا ہے، اس کے اندر ایک جگہ پہ اوپر محمد بن قاسم کا ایک بازو ملتا ہے، ایک جگہ کے اوپر محمد بن قاسم کے پاؤں ملتا ہے، ایک جگہ کے اوپر محمد بن قاسم کا جسم کا حصہ ملتا ہے۔ وہ اس طریقے کے ساتھ محمد بن قاسم کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پوری بنانے کے بعد ان کو لے کر اپنے خیموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ام فروا جو کہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا کب شہید ہوگا واپس آئے گا، وہ بیٹھی اس انتظار میں بیٹھی تھی۔ اور اس کے بعد جب امام حسین وہ گٹھری لے کر خیمہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ام فروا پوچھتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، بتائے میرا قاسم کدھر کہاں ہے، اس کی شہادت کے بعد، اس کے شہید ہونے کے بعد وہ کہاں ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے قاسم تو نہیں ملا، لیکن یہ میں گٹھری ضرور لے کے آیا ہوں، اس کے اندر اس کے جسم کے حصے ضرور موجود ہیں۔ اور جب وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں تو وہ چیخ پکار کرتے ہوئے
وہ اور تمام جو وہاں پہ بیبیاں ہوتی ہیں وہ رونے لگ جاتی ہیں، وہ رونا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ کس طریقے کے ساتھ ایک 13 سالہ بچے کو اس طرح بے گناہی کے ساتھ اس کے جسم کے حصوں کو الگ الگ جسم کے حصے کر دیے گئے، اور اس کے بعد وہ بڑی ہی طریقے سے ساتھ جو اس کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں۔ تو امام حسین پوچھتے ہیں کہ اے بی بی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں امام حسن کی قبر پہ جاؤں گی تو میں جانے کے بعد ان کو بتاؤں گی کہ آپ کے بیٹے قاسم کو حسین بن علی کے اوپر میں نے شہید کیا ہے، اور اپنے جو بچہ ہوتا ہے قاسم کا وہ رو رو کر بلک بلک کر آواز لگا کے کہتی ہیں کہ قاسم تو نے اپنے بابا کا جو فرض ہے وہ ادا کر دیا ہے۔